آپ جب اس کی فہرست پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیباچہ ڈاکٹر سنجے مشرا شوق جو کہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی حسب نسب جو ہے جا کر ادبی وہ لکھنؤ کے گھرانے سے ملتا ہے، اس لیے یہاں پر ان کی خواہش بھی تھی۔ ان سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ پر یہ دیباچہ لکھوں گا، اور میری خواہش بھی تھی کہ وہ لکھیں۔ تو بہرحال ان کی بڑی مہربانی کی، انہوں نے انڈیا سے یہ مجھے بھیج دیا۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر رحمت عباد خان، افق سے آفاقیت تک، یہ ان کا مضمون ہے اس کتاب کے اندر شامل۔ پھر میرے ایک شاگرد ہیں اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی عمدہ شاگرد ہیں، ڈاکٹر صغیر احمد صغیر، اس وقت پاکستان میں مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے زاہد آفاق صاحب کا مشغلہ اس انداز سے مضمون شروع کیا، اس کتاب میں موجود ہے۔ پھر ایک اور شاگرد ہیں میرے بہت ہی محترم اور بڑے شاعر ہیں، حکیم محبوب زاہد صاحب۔ انہوں نے غزل کی روایت کے امین شاعر جناب زاہد آفاق اس پر لکھا۔ پھر میری ایک شاگردہ ہیں، ان کا پورا نام انہوں نے منع کیا ہوا ہے، انہوں نے صرف عین شین کاف اوسلو سے، ناروے سے انہوں نے مضمون اس میں شامل کیا، اور اسی طرح ہو بہو میں نے اس میں شامل کر دیا۔ وہ متعلمہ ہیں، میری شاگردہ ہیں، اصلاح کرواتی ہیں، نام سے منع کیا ہے کہ پورا نام نہ لکھیں، تو میں نے نام نہیں لکھا ان کا، عین شین کاف صرف لکھا۔ اس کے بعد جو ہے ضرب و کرب، میری اپنی کیفیت دروں کا، جو زندگی کی میں لڑائیاں لڑتا رہا ہوں، ضرب کی اور قلم کی لڑائیاں لڑتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے کرب جو میرا ذاتی ہے، جو بھی کچھ اس میں شامل وجوہات ہیں، شاعری کی وجوہات ہیں، وہ سارا میں نے اس میں درج کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اب آپ کی گوش گزار ایک غزل کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت گائی گئی ہے۔ یہ مشغلہ ہے کسی کا نہ جانے کیا چاہے، یہ مشغلہ ہے کسی کا نہ جانے کیا چاہے، نہ فاصلوں کو مٹائے نہ فیصلہ چاہے۔ میری بساط ہی کیا، میں ہوں برگِ آوارہ، میری بساط ہی کیا، میں ہوں برگِ آوارہ، اڑا کے لے چلے مجھ کو جدھر ہوا چاہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے، لیکن ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے، لیکن اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے۔ نہ جانے کیا میرے صیاد کا ارادہ ہے، نہ جانے کیا میرے صیاد کا ارادہ ہے، جلا چکا ہے نشے من اب اور کیا چاہے۔ یہ کم نگاہی تیرے عہد کی تباہی ہے، یہ کم نگاہی تیرے عہد کی تباہی ہے، اسے سمیٹ رہا ہے جو پھیلنا چاہے۔ جو اصل چہرہ دکھاتا ہے ترجماں بن کر، جو اصل چہرہ دکھاتا ہے ترجماں بن کر، اس آئینے کی طرف کون دیکھنا چاہے۔ تمہارے عہد میں جاری ہوا ہے یہ فرمان، تمہارے عہد میں جاری ہوا ہے یہ فرمان، زبان کاٹ دو اس کی جو بولنا چاہے۔ ہمارا خدا نے اس کو بنایا ہے اتنی فرصت میں، خدا نے اس کو بنایا ہے اتنی فرصت میں، ہر ایک حور اسے روز دیکھنا چاہے۔ ہم تو مشابہت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حوریں ہیں ماشاءاللہ وہ اس دنیا کی خواتین سے بہت ہی خوبصورت ہوں گی، لیکن اس وقت ہماری نظر میں جو خوبصورتی ہے وہ اس دنیا کی خوبصورتی ہے، لہذا ہم اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کریں گے کہ خدا نے اس کو بنایا ہے اتنی فرصت میں، ہر ایک حور اسے روز دیکھنا چاہے۔ اور
ہمارا دل ہے کہ کعب کی نہ ہے آفاق، ذرا سی ٹھیس لگے اور ٹوٹنا چاہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، خواب جزیرہ کے ساتھ سلامت رہیے۔